حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورت میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ مؤرخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد المالک یا عبد العلی تھا، اور نوح ان کا لقب تھا، اور یہ لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ سالہ سال اپنی قوم پر تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام املک یا الملک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین پر مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے عذاب کے لیے بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا، اور ان کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان اور ہر جاندار پرندے کا ایک جوڑا رکھنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا، تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا، اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اور ایک اللہ کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہوں میں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتا کر سیدھے راستے پر چلنے کو تلقین کی، اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بن بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر اللہ کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات بتائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بدکار بتوں کی بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم پر تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ اللہ کے واحد سچے بندے بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کچھ فرماتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کانوں پر انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں پر نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، طعنہ کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑی بن گئے ہیں۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟
حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جبس کر لیا۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند ہی لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافاس۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑی پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑی مشرق ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ ارمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر پر واقع ہے۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوز نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور بہت لمبی چوڑی تھی۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے تھے۔ 25,000 جانور کی گنجائش موجود تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔